السلام علیکم۔ جماعت ہشتم اور سبق کا عنوان ہے انسانی جسم اور عضوی نظام، حصہ اول۔ ہمارے جسم میں مختلف حیاتی افعال بہتر طریقے سے انجام پانے کے لیے کئی اعضاء کے گروہ کام کرتے رہتے ہیں۔ اعضاء کا ایسا گروہ جو ایک مخصوص فعل انجام دیتا ہے عضوی نظام کہلاتا ہے۔ دکھائی گئی شکل میں عضوی نظام کے نام بتائیے۔ مثلاً استحکامی نظام، عصبی نظام، دوران خون نظام، تنفسی نظام، ہضمی نظام، عضلاتی نظام وغیرہ جیسے کئی عضوی نظام اپنے افعال انجام دیتے ہیں۔ ذرا یاد کیجئے حیوانات کے جسم میں کون سے اعضاء تنفس کا فعل انجام دیتے ہیں؟ جیسے ناک، حلق، سانس کی نالی، پھیپھڑے۔ انسانی جسم میں تمام حیاتی افعال کی انجام دہی کے لیے توانائی کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ توانائی خلیات میں پیدا ہوتی ہے اور ایک عام تنفسی نظام اور نظام دوران خون کے ذریعے ہوتا ہے۔ تنفس کا عمل ذیل کے 3 مراحل میں انجام پاتا ہے۔ بیرونی تنفس، سانس لینا، ناک کے ذریعے ہوا جسم میں داخل ہوتی ہے اور یہاں سے یہ سانس کی نالی کے ذریعے دونوں پھیپھڑوں میں جاتی ہے۔ سانس خارج کرنا، پھیپھڑوں میں داخل شدہ ہوا کی آکسیجن خون میں شامل ہوتی ہے۔ خون جسم کی کاربن ڈائی آکسائیڈ پھیپھڑوں میں پہنچاتا ہے اور وہ ہوا کے ساتھ سانس کے ذریعے خارج کی جاتی ہے۔ اندرونی تنفس، جسم کے تمام خلیات اور خون کے درمیان آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کے لین دین کو اندرونی تنفس کہتے ہیں۔ آکسیجن خون سے خلیات میں اور کاربن ڈائی آکسائیڈ خلیات سے خون میں داخل ہوتی ہے۔ خلوی تنفس، خلیات میں آکسیجن کی وجہ سے گلوکوز جیسے اعضاء کا احتراق ہو کر اے ٹی پی توانائی خارج ہوتی ہے۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ اور آبی بخارات جیسے بیکار مادے تیار ہوتے ہیں۔ اس عمل کو خلوی تنفس کہتے ہیں۔ اب تنفسی نظام، ساخت اور افعال۔ ناک، تنفسی نظام کی ابتدا ناک سے ہوتی ہے۔ ناک سے ہوا چھن کر اندر داخل ہوتی ہے۔ حلق، حلق سے سانس کی نالی اور غذا کی نالی کی ابتدا ہوتی ہے۔ سانس کی نالی ہمیشہ کھلی رہتی ہے، اس لیے ہوا حلق سے ہوائی نالی میں داخل ہوتی ہے۔ سانس کی نالی، سانس کی نالی کا ابتدائی حصہ صوتی وتر کی وجہ سے پھلا ہوا ہوتا ہے۔ سینے میں سانس کی نالی 2 شاخوں میں دائیں اور بائیں تقسیم ہوتی ہے۔ پھیپھڑے، دائیں جانب بائیں جانب ایک ایک پھیپھڑا پایا جاتا ہے۔ پھیپھڑے اسپنج کے مانند لچکدار چھوٹے جوف سے بنے ہوتے ہیں جو ہوا کی تھیلیاں کہلاتی ہیں۔ ہوا کے تھیلیوں کے اطراف عروق شعریہ کا گھنا جال پایا جاتا ہے۔ ہوا کے تھیلیوں اور عروق شعریہ کے ذریعے ہی گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔